تنظیم اساتذہ پاکستان کے زیر اہتمام آج کے اس سیمینار کا آغاز کرتے ہیں، جس کا موضوع یکساں نصاب ہے۔ یکساں نصاب کے بارے میں ایک عرصے سے گفتگو چل رہی ہے اور اب حکومتی ایوانوں میں بھی اس میں کچھ تھوڑی بہت پیش رفت بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسا برننگ ایشو تھا اور ایسا عام معاملہ تھا جس پر ضروری تھا کہ اساتذہ اور اہل علم کچھ غور و فکر کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں تنظیم اساتذہ نے آج کی تقریب کا اہتمام کیا ہے مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے تعاون سے۔ تو اس پروگرام کے آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب جو ہمارے آج کے مہمانان خصوصی شامل ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب سجاد میر صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ظفر علی خان ٹرسٹ کے چیئرمین جناب خالد محمود صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آج کے اس سیمینار کے روح رواں اور تنظیم اساتذہ کے ناظم شعبہ قومی تعلیمی امور جناب پروفیسر شفیق صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میاں اکرم صاحب کو بٹھا لیں گے جی، آ جائیں گے۔ صاحب صدر چونکہ شاید نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر خالد محمود مدنی صاحب سے درخواست کروں گا، ڈاکٹر خالد محمود صاحب موجود ہیں کہ وہ تشریف لائیں، تلاوت کلام پاک اور ترجمہ پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر خالد محمود مدنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کے واسطے ہیں آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کی بادشاہی میں ہے۔ تم اگر کوئی چیز ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ اس کا محاسبہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا۔ اور اب نعت رسول مقبول کے لیے جناب سید کلیم شاہ ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔ جناب سید کلیم شاہ صاحب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، مگر میں باوجود اس کے
مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات، آج کے اس اہم موضوع پر یکساں نصاب کی ضرورت، اس کے تقاضے اور موجودہ صورتحال کیا ہے، اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جناب پروفیسر ملک محمد حسین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ ملک صاحب ماہر تعلیم ہیں اور نظام تعلیم پر بہت عرصے سے تحقیقی کام بھی کر رہے ہیں، اور نظام تعلیم اور ذریعہ تعلیم کے جو معاملات ہیں ان سے بہتر کم لوگ ہی ہیں جو سمجھتے ہیں۔ تو جناب پروفیسر ملک محمد حسین صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ابتدائی گفتگو کریں تاکہ گفتگو کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، مہمانان خصوصی اور محترم حضرات، آج کا یہ جو اہم موضوع ہے یکساں قومی نصاب، جس کو گورنمنٹ سنگل نیشنل کریکولم کے نام سے موسوم کرتی ہے، اس پر میں مختصر سی گفتگو گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم شروع سے تنظیم اساتذہ اور جو بھی محب وطن حلقے ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ ملک میں یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے قوم کو ایک قوم بنانا ہے، قوم میں یکجہتی پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں ایک طرح کا نصاب، ایک طرح کے نظام تعلیم میں سے گزر کر آئیں تاکہ قوم کے اندر یکجہتی اور اتحاد پیدا ہو۔ موجودہ حکومت نے بھی اپنے انتخابی منشور میں اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے گا۔ حکومت میں آنے سے پہلے جناب وزیر اعظم صاحب اپنی متعدد تقاریر میں اس بات کا ذکر فرماتے رہے ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ وہ خود ایچسن کالج سے پڑھے ہیں، تو اس حوالے سے ان کے اندر ایک احساس تھا کہ ملک کے اندر تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ طبقاتیت ہے، تو اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ہم نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا، قوم نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا۔ اب جب کہ حکومت برسر اقتدار آئی تو شروع میں تو یکساں نظام تعلیم کی بات ہوتی رہی، اور یہ کہا جاتا رہا کہ بہت جلد جو تعلیم کی تینوں سٹریمز ہیں، جس میں سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، جس میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، اور جس میں دینی ادارے ہیں، خاص طور پہ تین بڑی سٹریمز، ان کو یکجا کر کے ان کو ایک جیسا نظام تعلیم دیا جائے گا۔ لیکن جب عملاً کام شروع ہوا تو غالباً حکومت کو احساس ہوا کہ یکساں نظام تعلیم
ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اس لیے کہ یکساں نظام تعلیم کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں وہ کم از کم 5 کمپوننٹس بنتے ہیں، جس میں ایک یکساں نصاب ہے، دوسری درسی کتابیں ہیں وہ ایک جیسی ہونی چاہیے، اور تیسری تعلیمی سہولیات ہیں، اور چوتھی بات تعلیم و تدریس کا ماحول ہے، اور پانچویں سب سے اہم بات استاد۔ جب تک یہ سارے ایک جیسے نہ ہوں ہم یکساں نظام تعلیم کی بات نہیں کر سکتے۔ تو آہستہ آہستہ حکومت نے جس طرح کے باقی معاملات میں یو ٹرن لیا ہے، اس مسئلے میں بھی یو ٹرن لیا اور بات صرف یکساں تعلیمی نصاب پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ پچھلے 1.5 سال سے حکومت کے کہنے کے مطابق یکساں نصاب تعلیم تدوین کیا جا رہا تھا، باقی جتنے بھی مختلف شعبے ہیں اس میں حکومت نے کہا کہ یہ فی الحال مشکل ہے۔ یہ پچھلے دنوں جو وزیر تعلیم محترم کے مختلف انٹرویوز آتے رہے ہیں، ایک انٹرویو میں ہم نے کہا کہ یکساں نظام تعلیم کے لیے تو کم از کم 50 سال چاہیے، ایک دوسرے انٹرویو میں انہوں نے تھوڑی سی مہربانی فرمائی اور یہ کہا کہ یکساں نظام تعلیم کے لیے 25 سے 30 سال چاہیے، لہذا فی الحال ہم یکساں نصاب تعلیم کی بات کر رہے ہیں، یکساں نظام تعلیم کی بات نہیں کر رہے۔ اب یہ جو یکساں نصاب تعلیم ہے اس کی بھی صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے، جس کو گورنمنٹ سنگل نیشنل کریکولم کہتی ہے۔ دعویٰ یہ کیا گیا کہ یکساں نصاب تعلیم کو تیار کرنے کے لیے حکومت نے 70 ماہرین تعلیم پورے ملک سے اکٹھے کر کے بڑے ٹاپ کے ماہرین تعلیم 1.5 سال تک اس پہ کام کرتے رہے، اور جو مسودہ نصاب کا اس وقت قوم کے سامنے پیش کیا گیا، کہا یہ گیا کہ یہ ان 70 ماہرین تعلیم کی 1.5 سالہ کاوش ہے۔ حالانکہ صورتحال ایکچوئل یہ ہے کہ یہ جو نصاب جس کا اعلان گورنمنٹ نے کیا ہے، یہ 80 سے 90% تک یہ وہی نصاب ہے جو جنرل مشرف کے دور میں تیار کیا گیا اور نافذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی نصاب اس نوعیت کا تھا کہ پوری طرح نافذ نہ ہو سکا، لیکن بہرحال بیسیکلی یہ وہی نصاب ہے 2006 والا جو جنرل مشرف کے دور میں نافذ کیا گیا۔ اس لیے کہ اگر 70 لوگ 1.5 سال تک کام کریں تو میں نے ایک اندازہ لگایا کہ اگر وہ ہر روز ایک صفحہ بھی لکھیں تو کم از کم 3500 صفحات بن جاتے ہیں، جبکہ موجودہ کریکولم کو تقریباً 400-500 صفحات پر پورے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ 400-500 صفحات پر ہیں۔ البتہ ایک بات اس میں بالکل ٹھیک ہے، وہ یہ ہے، یہ جو 2006 کا نصاب میں ذرا بتاتا چلوں کہ یہ 2006 کا نصاب GIZ کے تعاون سے تیار کیا گیا تھا۔ GIZ جرمنی کی ایک NGO ہے جو بین الاقوامی ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہے، تو GIZ کے مالی تعاون سے اور ٹیکنیکل تعاون سے یہ 2006 کا نصاب تیار کیا گیا۔ اس میں بھی حکومت پاکستان کی اپنی کنٹریبیوشن کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ اب اس 2006 کے کریکولم میں تبدیلی کیا کی گئی، جو 10 سے 20% اگر کوئی تبدیلی ہے بھی تو تبدیلی کیا ہے؟ وہ تبدیلی یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل NGO ہے برطانیہ کی، واٹر ایڈ کے نام سے، جس کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ صاف پانی مہیا کرنے کے لیے ہم جیسے غریب معاشروں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں آنے کے بعد انہوں نے یہ مہربانی فرمائی، اور یہ 2017 کی بات ہے، یہ پچھلی حکومت کے دوران، کہ ویلیوز ایجوکیشن پہ باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ تیار کیا گیا، اقدار کی تعلیم پر ایک ڈاکومنٹ تیار کیا گیا، جس میں مالی اور تکنیکی تعاون واٹر ایڈ کا تھا، اور سامنے جو جس کو فرنٹ مین کہیں گے وہ وفاقی وزارت تعلیم تھی۔ یہ ڈاکومنٹ تو 2017 میں تیار ہوا، لیکن اس کا نفاذ موجودہ گورنمنٹ نے کیا، اور اس کو موجودہ نصاب کے اندر جس طرح کے ہم ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں تنظیم اساتذہ والے کہ اسلامی اقدار کو نصاب تعلیم کے اندر اس کے فیبرک میں، اس کے تانے بانے میں باقاعدہ
اس کو سمویا جائے. تو بجائے اسلامی اقدار کو سمونے کے یہ ان اقدار کو سمویا گیا جو واٹر ایڈ نے تیار کر کے ہمیں دی. اور یہ جو اقدار ہیں یہ ہیومنزم پہ مبنی ہیں. ہیومنزم ایک فلسفہ ہے جو باقاعدہ اللہ کے انکار پر، وحی کے انکار پر اور آخرت کے انکار پر مغرب کا فلسفہ ہے. تو یہ جو 10 سے 20% تک جو فرق ہے نصاب کے اندر 2006 والے میں، وہ یہی ہے کہ اس میں 2000 یہ جو نئی ویلیوز ایجوکیشن کا ڈاکومنٹ تیار کیا گیا، ان ویلیوز کو اس نصاب کے اندر سمو دیا گیا. اچھا، اس کے علاوہ ایک دعویٰ یہ کیا گیا ہماری موجودہ حکومت میں کہ یہ بڑا پارٹیسپیٹری قسم کا نصاب ہے، اس میں پوری قوم کو شامل کیا گیا اور پورے ملک سے 400 ماہرین تعلیم نے اکٹھے ہو کر اس نصاب کو منظور کیا. حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ جو نیشنل کریکولم کونسل قائم کی گئی اس حکومت کے آنے کے بعد، اس نیشنل کریکولم کونسل میں اپنی مرضی کے لوگ اکٹھے کیے گئے. وہ 47 افراد پہ مبنی ہے، جس میں 23 لوگ تو سرکاری ہیں اور 24 لوگ ایسے ہیں جو باہر سے لیے گئے، اور وہ سارے کے سارے سیکولر لابی سے لیے گئے. اس میں 2 یونیورسٹیوں سے ماہرین لیے گئے، ایک تو آخا یونیورسٹی سے اور دوسرا لمس یونیورسٹی لاہور سے. حالانکہ ملک میں نامور یونیورسٹیاں موجود ہیں. پنجاب یونیورسٹی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے اور پنجاب یونیورسٹی کا ادارہ تعلیم و تحقیق یوں سمجھیے کہ پورے ملک کی تعلیم کا بابا آدم ہے. جتنے بھی ماہرین تعلیم مختلف شعبوں میں بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے اسی ادارے سے پڑھ کے گئے ہیں. تو پنجاب یونیورسٹی ہو، کراچی یونیورسٹی ہو، ملتان یونیورسٹی ہو، پشاور یونیورسٹی، جتنی بھی سرکاری یونیورسٹیاں ہیں، کسی یونیورسٹی سے کوئی ماہر تعلیم نہیں لیا گیا اور صرف وہ لوگ لیے گئے جو ان کی اپنی پسند کے تھے اور ان کے نظریہ کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار تھے. تو یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم نے اس کو پارٹیسپیٹری طریقے سے اور جمہوری انداز سے اور پوری قوم کو شامل کرتے ہوئے نصاب تیار کیا، اس لحاظ سے یہ بات درست نہیں ہے. اور یہ جو 400 ماہرین تعلیم کا دعویٰ ہے کہ 400 ماہرین تعلیم نے پورے ملک سے اکٹھے ہو کر اس نصاب کو منظور کیا، لطف کی بات یہ ہے کہ سرے سے اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، نہ فیڈرل لیول پہ نہ صوبائی سطح پہ، کہ 400 ماہرین اکٹھے ہوتے اور ان کے اس نصاب کو منظور کرتے. ایک دعویٰ یہ بھی کیا گیا کہ ہم نے پہلی دفعہ علماء کرام کو شامل کیا. حالانکہ علماء کرام تو پہلے بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن کہنا یہ تھا کہ جو دینی اداروں کی اتحادی تنظیمات مدارس دینیاں ہیں، 5 مختلف وفاق بنتے ہیں، ان کا ایک نمائندہ نیشنل کریکولم کونسل میں شامل کیا. شامل واقعی کیا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ انہیں کسی بھی تدوین میں، کریکولم ڈیولپمنٹ میں ان کو شامل نہیں کیا گیا. اور 22 جولائی کو جو آخری میٹنگ ہوئی نصاب کی منظوری کے لیے اسلام آباد میں، اس سے مفتی منیب الرحمان صاحب جو کہ ایک وفاق کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ اس بار یہ کہہ کر واک آؤٹ کر گئے تو کہ ہمیں تو شامل ہی نہیں کیا گیا اور ہمیں تو نصاب دکھایا تک نہیں گیا. جب جس چیز کو ہم نے دیکھا تک نہیں، اس کو منظور کیسے کرنا. تو اس طریقے سے مفتی منیب الرحمان صاحب نے ان کے اس دعوے کو بھی بالکل غلط ثابت کیا اور علماء دین کو شامل کرنے کا جو دعویٰ ہے نصاب کی تدوین میں، وہ غلط ثابت ہوا. ایک اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ پہلی دفعہ، جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے، ہر دفعہ ہر کام تاریخ میں پہلی بار ہوتا ہے، تو اس حکومت نے بھی یہی کہا کہ تاریخ میں پہلی بار ہم نے اسلامیات کا نصاب تیار کرنے کے لیے علماء دین کو اس میں دعوت دی اور ان کو شامل کیا اور ان کی رائے سے اور ان کی شراکت سے نصاب تیار کیا. حالانکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ جو اسلامیات کا نصاب اس موجودہ سنگل نیشنل کریکولم کا حصہ ہے، یہ وہ نصاب ہے جو 2002 میں اس ملک میں رائج تھا. یہ وہ نصاب ہے جو 2006 میں بھی رائج تھا.
اور یہ وہ نصاب ہے جو اب بھی آئی سی ٹی میں، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں، صوبہ پنجاب میں، صوبہ سندھ میں، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا میں، چاروں صوبوں میں یہی نصاب نافذ ہے. کوئی نیا نصاب تیار نہیں ہوا، کوئی نئی بات نہیں آئی ہے. لیکن بہرحال علماء کرام کی ایک میٹنگ ضرور ہوئی، اور ہمارے علماء کرام اتنے سادہ ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو وہی نصاب ہے جو 2002 میں تھا، 2006 میں تھا اور اب بھی صوبوں میں رائج ہے. بہرحال ان سے بھی انہوں نے اسی پرانے نصاب پہ انگوٹھا لگوا کے گویا یہ ظاہر کیا کہ اسلامیات کا نصاب علماء کرام کی شراکت سے ہوا ہے. اچھا، اب یہ علماء کرام کی شراکت سے نصاب ہوا یا نہیں ہوا، لیکن صورتحال یہ بنی کہ جو باقی نصاب ہے، باقی مضامین کا، اردو کا، معاشرتی علوم کا اور جنرل نالج کا، جتنے باقی جو بھی نصابات ہیں وہ سارے کے سارے خالصتاً سیکولر ہیں. اس میں بالکل اسلامی نظریہ حیات کو خارج کر دیا گیا. اس سے پہلے جو نصابات ہوتے تھے اسلامیات کے علاوہ اردو کے اسباق میں بھی اسلامی تصورات ہوتے تھے، اسلامی نظمیں ہوتی تھیں، حمد اور نعت ہوتی تھی، اور مختلف جو اقدار ہیں اسلامی اس پہ اسباق ہوا کرتے تھے. معاشرت علوم کا نصاب تو چونکہ اس معاشرے کا ہے، جو اسلامی معاشرہ ہے اس کے مطابق ہوتا تھا، لیکن بہرحال اسے بالکل خالصتاً سیکولر کر دیا گیا. اور تاریخ میں تاریخ اسلام کا ذکر تک نہیں، صرف میسوپوٹامیہ کی تاریخ، مانجو داڑو کی تاریخ، ہڑپا کی تاریخ وہ تو دی گئی ہے، لیکن مسلمانوں کی تاریخ، اسلامی تاریخ، اس کا کوئی ذکر اس کے اندر نہیں ہے. تو کوشش یہ کی گئی کہ پورے نصاب میں سے اسلامیات کے تصورات کو بالکل خارج کر دیا جائے. اب جو اسلامیات کا نصاب پہلے سے چل رہا تھا، بہرحال وہ اتنا کمزور نصاب نہیں تھا، اچھا نصاب تھا، اس کے خلاف بھی سیکولر لابی کو کھڑا کر دیا گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1-2 مہینوں سے پرویز ہود بھائی اور ان کا جو پورا گروپ ہے، عبدالحمید نیر وغیرہ اور اس کے علاوہ اور بے شمار لوگ، کم از کم ہر روز ایک آرٹیکل کسی نہ کسی انگریزی اخبار میں ضرور آتا ہے اسلامیات کے نصاب کے خلاف. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ نصاب بہت ہیوی ہے، یہ نصاب تو دینی مدارس کے نصاب سے بھی زیادہ ہے، اور اس سے فرقہ واریت پیدا ہوگی، بچوں پہ بوجھ پڑے گا اور ان کو رٹا لگانا پڑے گا، اور بہت ساری چیزیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائیں گی تقریباً ہر روز. اور پھر اس کا فائدہ یہ گورنمنٹ کو یہ ہو رہا ہے، گورنمنٹ کو دیکھو ہمارا نصاب کتنا اچھا نصاب ہے، کتنا اسلامی نصاب ہے، کہ ساری سیکولر لابی اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. حالانکہ اس سیکولر لابی کو کھڑا انہوں نے خود کیا ہے. اس سیکولر لابی میں سے کم از کم 2 یا 3 افراد تو نیشنل کریکولم کونسل میں شامل ہیں. مثلا ایک خاص طور پہ عیسائیوں کی تنظیم کا پیٹر جیکب وہ اس کے اندر شامل ہے، اور بھی بے شمار لوگ ہیں، لیکن کم از کم 3 لوگ ایسے ہیں جو اس کے نیشنل کریکولم کونسل کے اندر شامل ہیں اور جو اسلامیات کے نصاب کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے پہلی دفعہ ناظرہ قرآن پہلی سے 5ویں جماعت تک لازمی قرار دیا ہے. حالانکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ ناظرہ قرآن تو 1960 سے لازمی ہے، ایوب خان کے دور سے لازمی ہے، اور پھر اس کو ری ایمفیسائز مختلف ادوار میں کیا جاتا رہا ہے. بے نظیر جب وزیر اعظم کی تب بھی اس کو ری ایمفیسائز کیا گیا. ضیاء الحق کے دور میں تو بہت زیادہ اس کے لیے سہولتیں دی گئیں. نواز شریف کے 1997 والے دور میں اس میں بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے مختلف کوششیں ہوتی رہی ہیں. تو ایکچولی تو یہ نصاب 1960 سے لازمی ہے، اور پھر اب گورنمنٹ باقاعدہ لیجسلیشن کر کے قانون بنا کے فیڈرل لیول پہ بھی اور صوبائی سطح پہ بھی اس کو اسکولوں کے لیے لازمی قرار دے دیا ہے. اور یہ نہ صرف ناظرہ قرآن لازمی ہے، بلکہ 12ویں جماعت تک کلمہ قرآن بھی لازمی ہے، اور یہ پچھلی حکومت کر کے گئی ہے، یہ موجودہ حکومت نہیں کیا. تو انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ناظرہ قرآن کو پہلی سے 5ویں تک لازمی قرار دیا ہے. دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ نصاب اسلام، نظریہ پاکستان، قرارداد مقاصد اور دستور کے آرٹیکل 31 کے مطابق ہم نے بنایا ہے، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ یہ سیکولر نصاب ہے، اور اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل کمیشن فار ریلیجس فریڈم، اس کے بالکل اس کی
اس نے جو صراحت دی تھی، اس نے جو ڈکٹیشن دی تھی بالکل اس کے مطابق ہے. مثلا یو ایس اس کمیشن نے 70 ایسے تصورات کی فہرست ہماری حکومت کو دی کہ یہ نصاب میں نہیں آنے چاہیے اور وہ نصاب سے خارج کر دیے گئے. اور پھر یہ کہ یہ نصاب اگرچہ ہمیں تو اب ملا ہے آ کے 14 اگست کو، تو یو ایس کمیشن کو یہ اکتوبر میں پیش کر کے ان سے منظوری لے لی گئی تھی. اس کے بعد بے شمار میٹنگز ہوئی ہیں اور ان میٹنگز میں مختلف لوگوں نے مختلف اپنی آراء اور چینج کرنے کے لیے یا اس کو بہتر بنانے کے لیے آراء دی ہیں، لیکن چونکہ یہ یو ایس کمیشن سے پہلے سے منظور شدہ تھا لہذا اس کافی کے اندر بالکل کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. اور جیسا کہ جس کو کہتے ہیں کمپیٹنٹ اتھارٹی چونکہ منظور کر دیا تھا لہذا اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کی. اچھا، اب یہ جو نصاب بند تو گیا جیسا بھی ہے، لیکن اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہے کہ وزیر تعلیم کے بیانات کے مطابق اے لیول اور او لیول اور دیگر جو بیرونی امتحانات ہیں وہ جاری رہیں گے. اور اگر امتحانات جاری رہیں گے تو ظاہر نصاب اور کتاب بھی انہی کی جاری رہے گی. تو اس لحاظ سے وہ ادارے جو باہر کا امتحان دلاتے ہیں اے لیول کا، او لیول کا یا آئی بی کا، ان پہ یہ نصاب نافذ نہیں ہوگا. وفاق ماڈل درسی کو تو ضرور تیار کر رہا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ کتابیں ماڈل کتابیں یا سجیسٹڈ ہیں اور تعلیمی ادارے صوبے اپنے طور پہ اپنی کتابیں بنا سکتے ہیں، اس میں اضافے کر سکتے ہیں، اس میں کمی کر سکتے ہیں اور اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں. تو وہ اس لحاظ سے یہ جو نصاب اگرچہ دعویٰ تو سنگل نیشنل کریکولم کا ہے، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو لازمی نافذ کرنا بھی کو لازم ہوگا، سوائے ایک سیکشن سے، اور وہ سیکشن ہے دینی مدارس. دینی مدارس سے باقاعدہ اس کے لیے تحریری معاہدہ کیا گیا کہ سنگل نیشنل کریکولم دینی مدارس اپنے ہاں نافذ کریں گے. سرکاری ادارے تو ویسے بھی نافذ کرتے ہیں اور انہوں نے اب بھی نافذ کر دینا ہے. پرائیویٹ ادارے بہرحال اس سے تقریباً مستثنا رہیں گے. البتہ وہ ادارے جو بورڈز کا امتحان دلانے کے لیے بچوں کو تیار کریں گے، ان اداروں کو غالباً وہ یہی نصاب لینا پڑے گا جو سرکاری نصاب ہے. تو یہ کیفیت ہے اس نصاب کی، جس کی میں نے مختصر آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی ہیں. تو بیسیکلی جو ہمیں اس پہ اعتراض ہے، میں 2-3 اعتراضات کی بات کروں گا. ایک تو یہ کہ یہ سیکولر نصاب ہے، اس میں اسلامی اقدار کو نافذ نہیں کیا جا رہا بلکہ ہیومنزم کی اقدار کو نافذ کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکلی ہمارے بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے. مثلا انگریزی کا جو نصاب ہے یہ غالباً پتہ نہیں کہاں سے ہم نے لیا، لیکن انگریزی کا نصاب اس نوعیت کا ہے کہ وہ جن بچوں کی فرسٹ لینگویج ہے انگلش، یہ ان کے لیے، اور ہمارے بچوں کی انگریزی تو تھرڈ لینگویج ہوتی ہے. فرسٹ لینگویج ان کی مادری زبان ہے، پھر اردو ہے، پھر تیسرے نمبر پہ انگریزی آتی ہے. تو یہ جو انگریزی کا نصاب مثلا بنایا گیا یہ ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے اسکولوں میں شاید اس کو نافذ کرنے کے لیے نافذ نہیں کیا جا سکے گا. اور اگر نافذ کرنا بھی ہے تو راو جلیل صاحب بیٹھے ہیں، بہتر جانتے ہیں، ایم اے انگلش کے ساتھ جب تک ELT نہیں کیا ہوگا، انگلش لینگویج ٹیچنگ کا کم از کم 2 سال کا کورس نہیں کیا ہوگا تو یہ کورس نہیں پڑھایا جا سکتا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو 2-2.5 لاکھ سرکاری ادارے بھی ہیں، بلوچستان کے ہیں، سندھ کے ہیں، پنجاب کے ہیں اور دیہاتوں میں ہیں، کیا ان کے ہم ایم اے انگلش اور ELT پاس استاد دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو یہ چند ایک چیزیں تھی. غالباً آپ کا ایک سوال یہ ہوگا کہ پھر کیا ہو سکتا ہے اگر یہ نصاب اتنا ان ایکسیپٹیبل ہے اور یہ اتنا مشکل ہے اور اتنا سیکولر ہے اور اس قدر یہ ہمارے معاشرے کی ضروریات سے ہٹا ہوا ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرا مختصر جواب ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیوں کچھ نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا کہ میں جو آپ کے سامنے کھڑا بات کر رہا ہوں، میرے ہزاروں اسکول ہیں، میرے سینکڑوں کالجز ہیں اور میری یونیورسٹیاں بھی ہیں اور میں کروڑوں اربوں کماتا ہوں اور وہ سارے سیکولر ہیں. اگرچہ میں اسلامی ہوں لیکن میرے ادارے سیکولر ہیں. جب میرے ادارے سیکولر ہیں
جب میرے کالجز سیکولر ہیں، جب میری یونیورسٹیاں سیکولر ہیں، تو حق میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر خدا نخواستہ میری حکومت بھی آ جائے تو میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ میں اربوں کروڑوں کا نقصان میں کیسے اٹھاؤں؟ تو یہ بنیادی بات ہے، یہ سارے مفادات کا مسئلہ ہے۔ ان مفادات کو جب تک ایک طرف نہیں رکھا جاتا اور مفادات کو ایک طرف رکھ کے جب تک اس کے خلاف واقعی حب وطن کے ساتھ، حب اسلام کے ساتھ تحریک نہیں چلائی جاتی، اس کے خلاف فی الحال کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری باتیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھے ہیں اور کچھ اور بھی ہیں، اس کی تحریر موجود ہے، میں سب کو پیش کر دوں گا۔ آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا، مسئلہ حل کر دیا۔ شکریہ ملک محمد زین صاحب۔ ملک صاحب نے نصاب تعلیم جن مرحلوں سے گزر رہا ہے اور میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی اپنا حکم امتناعی جاری کر دیا کہ کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں کچھ لوگ یقیناً یہ بتائیں گے کہ کچھ ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ وقت ہمارے پاس، میں اپنے انتہائی معزز مقررین سے ایک درخواست یہ کروں گا کہ ہم نے مغرب تک اس پروگرام کو ختم کرنا ہے، اور یہاں سارے ماہرین موجود ہیں۔ پروگرام شروع ہونے کے دوران میاں اکرم صاحب صدر مجلس تشریف لے آئے تھے اور انہوں نے اپنی کرسی صدارت سنبھال لی ہے۔ جناب میاں محمد اکرم صاحب تنظیم اساتذہ پاکستان کے سربراہ اور صدر کبھی صدر کو کبھی کارنر میں پڑتا ہے، کبھی ملک بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ اکرم صاحب، پروفیسر اکرم صاحب تنظیم اساتذہ کے صدر اور گورنمنٹ سائنس کالج عبادت روڈ کے آج کل پرنسپل ہیں، تو انہوں نے اپنی کرسی صدارت ماشاءاللہ تبدیل کر کے سنبھال لی ہے۔ تو اب میں نئے جو باقی مقررین ہیں ان سے اس درخواست کے ساتھ کہ کوشش کریں کہ 4-5 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لیں تاکہ تمام لوگ گفتگو کر دیں۔ سارے ماہرین تعلیم موجود ہیں، یہاں سٹیزن کونسل کی نمائندگی بھی موجود ہے، تنظیم اساتذہ کے افراد تو موجود ہی ہیں، دار ارقم کے ڈائریکٹر اکیڈیمکس کے ہم تشریف رکھتے ہیں، مرکز قومی زبان کے رہنما بھی موجود ہیں، تو سب مختصر اپنی بات کر لیں گے۔ تو میں جناب مہر سعید اختر صاحب، جن کا بھی جو IR کے استاد رہے ہیں، اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن پنجاب یونیورسٹی کے صدر رہے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مہر سعید اختر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرات، یہ جنگ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ یوسف اسلام نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پاس دولت بھی بہت زیادہ تھی، تو سوچنے لگے کہ کیا کروں۔ آخر کار وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ میں لندن میں ایک پرائمری اسکول کھولوں مسلمان بچوں کے لیے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے DES ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سائنس کو درخواست دی، جو انہیں ریجیکٹ کر دی۔ صحافی حضرات جو ہیں وہ مارگریٹ تھیچر کے سے سوالات کرنے لگے مختلف پروگراموں میں، تو وہ اس کا جواب دینے سے گریزاں رہی۔ تو میں پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے پہلا جملہ کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ یہ پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن جتنے بڑے بڑے صحافی آج آئے ہیں پہلے نہیں کبھی ہم نے اکٹھے دیکھے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جب اپنا قلم اٹھائیں گے تو یہ قوم اتنی بے حس نہیں ہوئی ابھی، یا ہمارے ملک میں ایسی بے غیرتی ابھی نہیں آئی کہ ہم یہ سب کچھ قبول کر لیں۔ تو مارگریٹ تھیچر کو پھر آخر کار انہوں نے ایک مجلس میں مجبور کر دیا، تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیوں اجازت نہیں دے رہی تھی، یہ بتائیں۔ میں کہا کہ تم چاہتے ہو تمہارا ایک ملک رہے تو پھر ایک نظام تعلیم اور ایک نصاب ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے دنیا کے بڑے بڑے ممالک سارے ہیں، سب میں ایک ہی نصاب ہے، ایک ہی نظام ہے، چھوٹی موٹی چینجز کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور ملک صاحب بہت اچھا سلیقے سے انہوں نے بات کی ہے۔ یکساں نظام جب ہم کہتے ہیں تو 3 چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1 یکساں نصاب، نمبر 2 ایک میڈیم آف انسٹرکشن، اور نمبر 3 ایک امتحان۔ بس استاد ایک جیسے نہیں ہو سکتے،
इमारतें एक जैसी नहीं हो सकती, वो सब काबिल कबूल है, हम कर लेंगे उसको। निसाब असल में शारहा की मानंद है। बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो वो उससे मुतासर होते हैं। ये अभी जो राय मंजूर नासिर साहब की, जो अल्लाह उनको और अफत दे, उनकी जो एफर्ट थी उस पर काफी काम आना शुरू हो गया है। हमारे जो हम एक रिसाला निकालते हैं माना माफकार मुअल्लिम, कुछ दोस्त जानते होंगे, उसमें भी कुछ चीजें आई हैं। अब हमें लोग लिख लिख के भेज रहे हैं चीजें कि इस पर जरूर छापें। कि मुझे ताजा तरीन एक दोस्त का मिला है जिसमें उन्होंने सारी वो चीजें जमा कर दी हैं जो इनकी किताबों में पॉइंट आउट हुई हैं। तो उनमें से काफी चीजें उनने तस्वीरें लगा दी हैं और जमा कर दी हैं और कुछ के बारे में लिख भी दिया है। चुनांचे मेरी नजर में, मैं तंजीम-ए-इस्लाह पाकिस्तान का रुकन हूँ और जमात इस्लामी का रुकन हूँ। मैं ऊंची आवाज से कह रहा हूँ कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि यकसा निसाब पूरे इदारों के लिए होना चाहिए। ये हमें शक पहले से था कि ये दीनी मदारिस पर इन्फ्लुएंस करने के लिए एफर्ट हो रही है, लेकिन शुरू में जब गुफ्तगुएं हो रही थी तो बीकन हाउस वाले चीख रहे थे, तो हमें कुछ यकीन भी हो रहा था कि नहीं, ये सारे इदारों के लिए है। अब आपके सामने वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। तो मैं जो समझता हूँ कि हमें ये जो है एफर्ट है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। निसाब की सारी बातें अब सामने आ चुकी हुई हैं और जो वजीर तालीम साहब शफकत साहब हैं, आप उनके बारे में सुना होगा। अभी चंद दिन पहले उन्होंने जो फरमाया है कि हमने बड़ी मेहनत की है, निसाब तैयार करवाया है। अब हम 32 तारीख को हमारी जो मीटिंग होगी उसमें हम फैसला करेंगे कि इसको नाफिज कैसे किया। यानी इससे अंदाजा हो रहा है आपको कि उनकी कैफियत अब क्या हो चुकी है। और ये इसकी वजह आप लोग बैठे हैं यहाँ, थोड़े हैं मुझे पता है, लेकिन आपका असर रसूख बहुत ज्यादा है। इस एतबार से मेरी नजर में हमें सहाफी हजरात जो यहाँ बुजुर्ग हमारे आए हैं वो देखें, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए और कोई बॉडी बननी चाहिए जो इसको लेकर आगे चले और इसी तरह हम अपनी मंजिल जो है वो उसको पा लें। 5 मिनट क्योंकि हो गए हैं, मेरे ख्याल में मुझे अब स्टेज छोड़ना चाहिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। मेरे साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त का ख्याल रखा। राव जलील साहब यहाँ मौजूद हैं, बहुत सीनियर उस्ताद हैं, दयाल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, तंजीम असातिज़ा के रहनुमा हैं। उनसे दरख्वास्त है कि वो भी इख्तिसार के साथ अपनी गुफ्तगू करें। जनाब राव जलील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुजीब रहमान शामी साहब, अहबाब मुकर्रम, मैं भी इंशाअल्लाह इख्तिसार से ये कुछ समेटूंगा। चंद रोज पहले एक बाअसर दोस्त से मुलाकात हुई जो तालीमी मामलात में भी बड़े मुअस्सिर हैं। मैंने उससे कहा कि आपने तो वादा किया था कि यकसा निज़ाम तालीम, ये पूरा क्यों नहीं हो रहा? कहने लगे, जलील भाई, हमने एक यकसा निसाब तालीम का वादा किया था, लेकिन आप देखें हमने 2 यकसा निसाब तालीम जो हैं वो कौम को दे दी। एक निज़ाम तालीम उन गरीब बच्चों के लिए है कि जिनकी गुफ्तगू हमारी तकरीरों में सोगो गुजार पैदा करती है, और दूसरा निज़ाम तालीम उस अशराफिया के लिए है कि जिसको बुरा भला कहने में हम तक कोई लम्हा भी अपने जाहिर नहीं। ये कहना कि ए लेवल और ओ लेवल, जो ये शफकत महमूद साहब की इंटरव्यू, अब लाइव इंटरव्यू मैंने सुना, कहेंगे वहां तक हमारी रसाई नहीं है। और आप कहेंगे कि वो अकलियत में, एक तो अकलियत में नहीं है, एक बड़ी तादाद उसमें है, लेकिन उनका इम्पैक्ट फैक्टर अगर आप ये देखें तो उससे आपको अंदाजा होगा कि यही तो अशराफिया है कि जिसके मुतालिक आप उठते बैठते सुबह शाम अपने वो गुफ्तगू करते। दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि निसाब तालीम में एक मुस्बत पहलू ये है कि प्राइमरी जमात तक उर्दू को जरिया तालीम डिक्लेयर कर जाए, ये उसका मुस्बत है।
یعنی وہ کنفیوژن جو سابقہ ادوار میں تھی کہ میتھمیٹکس بھی اور سائنس بھی اور وہ دوسرے انگریزی میں ہوں گی کچھ مضامین، اس کنفیوژن کو ختم کیا گیا، لیکن اس کے نتیجے میں ایک بڑی کنفیوژن کریٹ کر دی گئی۔ ابھی تک میں یہ پڑھ اس لیے نہیں رہا تاکہ وقت اس میں اپنے نام کا خلاصہ بیان کرتا۔ بڑی کنفیوژن یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے جو اعلان کیا اپنے اس ڈاکومنٹ میں وہ یہ ہے کہ ون آف دا آفیشیل لینگویجز آف پاکستان ول بی دا میڈیم انسٹرکٹ۔ پرائمری کے لیے انہوں نے اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ اردو ہوگا، لیکن ابھی سیکنڈری کے لیے اسپیسیفائی نہیں کیا، کالج ایجوکیشن ہائر سیکنڈری کے لیے اسپیسیفائی نہیں کیا، یونیورسٹی کے لیے اسپیسیفائی نہیں کیا۔ یہ کنفیوژن کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ نے پرائمری تک اردو میں کیا تو پھر سیکنڈری میں انگریزی میں پڑھنا ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ بیس تو آپ کی اردو ہے، اور اگر سیکنڈری تک کریں گے تو پھر ٹرشری ایجوکیشن جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ انگریزی میں نہیں ہو سکے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں، انٹرو ہیں، والدین ہیں، اسٹیک ہولڈر، اپنے بچے، ان سب کے ذہن میں ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ اس کے لیے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک طویل عمل ہے، لیکن آپ اسے کہیں کہ یہ کام 10 سال میں ہوگا، یہ 7 سال میں ہوگا، یہ 5 سال میں ہوگا اور یہ 20 سال میں ہوگا، لیکن پورا ایک روڈ میپ، کیونکہ نظام تعلیم ایک اکائی ہے۔ اگر آپ کا ویژن سپلٹ ویژن ہوگا تو پھر بلر ویژن جو ہے اس کے نتیجے میں آپ مستقبل کی پلاننگ نہیں کر سکتے، مستقبل میں کوئی نتیجہ خیز اقدامات نہیں کر سکتے۔ اور تیسری اور آخری بات کہہ کر میں اجازت چاہوں گا، انہی دوست سے میری گفتگو ہوئی، کیونکہ وہ بااثر ہیں اور میرے دوست بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے نام تو لیا یکساں کا، لیکن یہ جو تعلیمی سہولتیں ہیں، ایون ثاقب نثار نے جو فیسیں کم کی آپ تو اس کو بھی کم نہیں رکھ سکے اور اس کو بھی دوبارہ اپنے وہ کر دیا، تو آپ کا خیال ہے کہ یونیورسٹیوں میں جہاں ملینز آف روپیز ایک ایک پروگرام کے اپنے وہ ہیں، کیا یہ یکسانیت اور یہ تعلیمی انصاف جو ہے وہ کہنے لگے کہ پروفیسر صاحب آپ ہمیں خوشحال ہونے دیں، ہم انصاف بھی لے آئیں گے۔ تو میں نے جو ان سے کہا وہ کہہ کر میں اجازت چاہوں گا، میں نے کہا برادر محترم، خوشحالی کے نتیجے میں انصاف نہیں ملتا، انصاف کے نتیجے میں خوشحالی ملتی۔ یہ بات آنے والے دونوں اساتذہ کرام نے بڑی تفصیل سے، بڑی خوبصورتی سے آج کے موضوع پہ بات کی ہے۔ میں صرف چاہوں گا کہ میں گزشتہ سال ہم نے اس پہ ایک سیمینار کیا تھا جس پہ وزیر تعلیم صاحب تشریف لا رہے، آخری دن تک ان کی کنفرمیشن تھی، لیکن کیا ہوا ہے کہ 3 بجے کا ٹائم ہے سٹارٹ ہونے کا اور 2 بجے فون آتا، میں ایک میٹنگ میں آپ کی، تو 2 بجے تو آپ چل کے ویسے ہی نہیں پہنچ سکتے تھے، یعنی اس طرح سے بلف کیا گیا ہمیں برابر، یقین دلانے کے بعد وہ تشریف نہیں لا۔ بہرحال اس سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان کو ایک خط لکھتا تھا، میں سمجھتا ہوں نصاب کے سلسلے میں وہ میں خط آپ کو پڑھ کے سنائی دیتا ہوں، بلکہ اور میں نے یہ خط لکھا تھا اس وقت جب وزیر اعظم صاحب کا ایک اخباری بیان شائع ہوا تھا، اخبارات میں آپ کے شائع ہوئے ایک بیان میں آپ نے دوہرے تہرے نظام تعلیم، نصاب تعلیم کی بجائے ملک بھر کے اسکولوں میں ایک نصاب، یکساں نصاب نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ میں سٹیزن کونسل آف پاکستان کی جانب سے آپ کے اس بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام پر اور عزم صمیم پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک نصاب کے لحاظ سے یہ 1.5 سال پرانا خط ہے۔ ایک نصاب کے نفاذ سے آپ ایک دیرینہ عوامی مطالبے کی پذیرائی کا شرف حاصل کریں گے اور چند مافیاز کے علاوہ تمام محب وطن عوامی حلقے آپ کے اس مثبت اقدام میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کا یہ ارشاد کہ اسکولوں میں بچوں کو اقبالیات کا مضمون بھی پڑھایا جائے گا،
بے حد خوش آئیں گے۔ سٹیزن کونسل آف پاکستان کی جانب سے ہماری آپ سے یہ اپیل ہے کہ اسکولنگ کو 10 سالہ کی بجائے 12 سالہ کر دیا جائے اور ملک بھر کے تمام پرائیویٹ اور گورنمنٹ سکولز میں بتدریج اخلاقیات، اقبالیات، اردو، انگریزی، میتھ، سائنس، جغرافیہ، تاریخ ہند و پاکستان، اسلامی تاریخ اور ٹیکنیکل مہارتوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بتدریج میں نے عرض کیا ہے، ٹیکنیکل مہارتوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مسلمان بچوں کے لیے پرائمری کلاسز میں مذہبی تعلیم کے نام پہ قرآن ناظرہ اور ہائی کلاسز میں مسالک سے پاک قرآن مجید با ترجمہ کی تدریس کو لازمی نصاب کا حصہ بنایا۔ اسی طرح دیگر مذاہب کے بچوں کے لیے اگر ان کی تعداد کلاس میں 5 یا 5 سے زیادہ ہو، ان کی مذہبی کتابوں کی تدریس کا اہتمام کیا۔ اردو زبان کو ذریعہ تعلیم، عدالتی زبان، عدالتی و دفتری سرکاری زبان اور اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کے لیے ذریعہ امتحان کے طور پہ اپنایا جائے اور تمام شعبہ زندگی میں جاری و ساری کیا جائے۔ انگریزی اور دنیا کی 10 بڑی زبانوں آپشنل کر دیا جائے اور بطور زبان پڑھانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں تاکہ ہمارے ذہین ترین بچے بیرون ممالک جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ مسلمان بچوں کے لیے قرآن مجید کی ناظرہ و با ترجمہ تعلیم کے ذریعے ہم نہ صرف نئی نسل کو ملائیت، قدامت پسندی، انتہا پسندی، مایوسی و شکست خوردگی اور فرقہ پرستی جیسے امراض سے نجات دلانے میں کامیاب ہوئے، بلکہ یہ اقدام پاکستانی قوم کو قرآنی اخلاق و اطوار اپنانے اور قوم کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرے۔ ملک و قوم کے لیے، آپ کی شبانہ روز کانفرنسوں کے لیے کی کامیابی کے لیے دعا کروں۔ اس کے ساتھ میں صرف کیونکہ وقت کم ہے صرف اتنا عرض کروں گا، یکساں قومی نصاب، ایک نصاب تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اسے قومی زبان میں پڑھایا جائے۔ قومی نصاب قومی زبان میں ہی ہو سکتا ہے، اس کی تعلیم دی جا سکتی۔ دنیا کی کوئی قوم یہ نہیں کرتی کہ عوامی زبان کچھ ہو اور کسی فورن لینگویج میں جو ہے تعلیم دی جا رہی۔ ہم پچھلے 70-72 سالوں سے اپنی قوم کی بچوں کی انرجیز کو ضائع کر رہے ہیں، ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں اور معیار تعلیم کو انگریزی میں پڑھا کر معیار تعلیم کو پستر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 72 سالوں سے آپ نے انگریزی کو اپنے سر پہ سوار کیا ہوا، لیکن ایک عام گریجویٹ، ایل جی اسکولوں کی بات نہیں ہے، ایک ایل جی ایس، ایک عام گریجویٹ نہ وہ اردو میں لکھ سکتا ہے نہ وہ انگریزی میں لکھ سکتا ہے۔ معیار تعلیم کا یہ حال ہے کہ ہمارے گریجویٹس صحیح کسی زبان میں بھی لکھنے کے قابل نہیں ہے، بولنے کے قابل نہیں۔ تو خدا را اس قوم پہ رحم کیجیے اور یہ بدنیت ہی چھوڑ دیجیے اور یہ قوم کو الو مت بنائیے۔ یہ موجودہ وزیر تعلیم نے بالکل اس قوم کو جو ہے فلپ کر رہے ہیں، یکساں نصاب کے نام پہ انگریزی کو، اور پھر اختیار دے رہے ہیں انگریزی اسکولوں کو کہ وہ اپنا ذریعہ تعلیم انگریزی رکھیں گے، ان پہ نصاب لازمی نہیں ہوگا۔ تو یکساں نصاب کیسے آپ نے نافذ کر رہے ہیں؟ یکساں نصاب کا تو مطلب یہ ہے کہ ملک میں تمام مدرسہ ہے، جو بھی مدارس ہیں ان پہ، پرائیویٹ اسکولوں پہ، انگریزی اسکولوں پہ، گورنمنٹ اسکولوں پہ، پورے ملک میں ایک زبان اور ایک نصاب پڑھایا جائے، تبھی یہ جو ہے آپ اس موضوع سے اور اس کام سے دیانتداری اور انصاف کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب رانا صاحب، اور اب چلتے ہیں اس جانب جس کی
یہ جانا چاہیے کہ جو اے لیول اور لیول ہے اس کو ختم کیا جائے، ختم کر دیا جب تک آپ اسے ختم نہیں کریں گے اردو انشاءاللہ۔ تو حضرات اب چلتے ہیں اس جانب جدھر میر سعید صاحب کی ساری امیدیں وابستہ ہیں، اور اس کے باوجود کہ ملک صاحب نے کچھ مایوسی کا بھی اظہار کیا ہے، تو کسی تمہید کے بغیر جناب سجاد میر صاحب۔ صلی اللہ رسول کریم، بہت مختصر بات کروں گا میں۔ آپ کو اس بات کی تو فکر ہے کہ اے لیول اور لیول اگر ہمارے ملک میں رہیں گے تو یکساں نظام تعلیم نہیں ہو سکتا، درست بات ہے، لیکن یہ آپ نے سوچا کہ ہم اپنی دینی تعلیم کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا اگر ہم مدرسوں میں کمپیوٹر سکھا دیں گے یا انگریزی کے 4 اکھر پڑھا دیں گے انہیں، تو کیا وہ شیخ الحدیث اور وہ شیخ التفسیر پیدا ہوتے رہیں گے جو بر صغیر نے پیدا کیے ہیں؟ کیا کوئی ایسا علم پیدا ہوگا جسے ہم دارالعلوم کہہ سکیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس سمندر کون ہے؟ یا کوئی شاہ ولی اللہ کا خان وادہ پیدا ہو سکے؟ ہماری دینی تعلیم کی ایک ٹریڈیشن ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، مصر میں بھی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، عرب میں بھی نہیں ہے، مکہ اور مدینہ کی یونیورسٹیوں میں بھی نہیں ہے۔ اس ٹریڈیشن کے بارے میں آپ بڑا ایزی لے لیں۔ وہ پہلے ہی میٹرک کرا رہے ہیں، وہ پہلے ہی ایف اے کرا رہے ہیں، وہ پہلے ہی بی اے کرا رہے ہیں، وہ پہلے ہی پی ایچ ڈی کرا رہے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ نے سوچا کبھی؟ جناب والا، یہ یکساں نصاب تعلیم کو، جس کو آپ نے ٹھیک کہا نصاب تعلیم، یکساں نظام تعلیم نہیں ہے، نصاب تعلیم ہے، اس میں تو اتنی کوتاہیاں غلطیاں ہیں۔ اور بھائی یہ ہمارے شہباز شریف صاحب کے پاس 2 انگریز آ گئے تھے، گورے آ گئے تھے، انہوں نے کہا تعلیم انگریزی میں دو تاکہ جب سائنس کی تعلیم پڑھی جائے بچوں کو سمجھ آئے کہ کیا ہے۔ تو یہ گندم کا دانہ نہیں ہوتا، اس کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اس میں سے ایک نر ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس کا انگریزی میں بڑا مشکل سا نام ہے۔ ہمارے گھر میں ایک لڑکا کام کرتا تھا، اس کو ہم نے اسکول میں داخل کرایا 6ٹھی جماعت میں، وہ مجھے آ کے پوچھنے لگا کہ اس انگریزی لفظ کے معنی کیا ہے۔ میں نے انگریزی میں واسطے کیا، وہ مجھے ڈکشنری دیکھنا پڑی۔ اسلامائزیشن آف نالج یا ماڈرنائزیشن آف نالج ان سطحی باتوں سے نہیں ہوا کرتا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اس نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے ابھی تو گزارا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ کرنا پڑے گا زیادہ بہتر انداز میں۔ اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو، اپنی دین کو مستحکم کرنا پڑے گا، تو لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہمارا مفہوم کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ جناب سجاد میر صاحب سے یہ توقع نہیں کی کہ اتنی مختصر بات کریں گے، کہ ان کی بڑی مہربانی اور محبت ہے۔ دوبارہ میری تو خواہش ہے کہ اگر وہ تشریف نہ بھی، تھوڑا ہمارے پاس وقت ہے، تو جناب اب زیادہ بڑی امید جناب مجیب الرحمان شامل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب محترم صدر محترم جناب خالد صاحب، صاحبان اسٹیج اور معزز دوستوں بزرگوں، جس طرح ملک صاحب کو خوشی ہوئی تھی کہ اخبار نویس ان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں آج، تو ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے کہ استاد جو ہیں وہ ہمارے قابو میں آ گئے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت عرصے کے بعد اتنے استادان گرامی جو ہیں ان کی صحبت نصیب ہو رہی ہے بڑے اشروں کے بعد۔ جب سے میرا خیال کالج چھوڑا ہے اس کے بعد سے یہ میرا خیال بڑا اتفاق، حسن اتفاق ہے۔ دیکھیے باتیں بہت ہو چکی ہیں، ملک صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کر لی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم 70 سال میں ہم نے کیا کیا ہے۔ یہ آج تو ایک بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ کریٹ ہو چکے ہیں، لاکھوں طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، ادارے ہیں،
ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک ہی اسکول تھا، ایک نصاب تھا، 2-4 اسکول ایسے تھے جہاں کو انگریزی میڈیم تھا، اور سب یعنی 80s تک تو یہ معاملہ اسی طریقے سے چلا، 80 کی دہائی تک۔ اور اب جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ بچے بیٹھتے ہیں کہ آپ کا اسکول کیسا تھا، تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے تو سرمایہ دار، مزدور، پلے دار، دہاڑی دار، جج صاحب، ٹیچر، استاد، سارے کو بچے جو ہیں وہ ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، ان کو یقین نہیں آتا کہ پتہ نہیں کہاں کی بات کر رہے ہیں، کس قرۂ ارض کی بات کر رہے ہیں، جو پاکستان میں کیسے ہو سکتا ہے، جو پاکستان میں سب کچھ تھا یہ۔ اور جو انگریزی میڈیم تھوڑے بہت اسکول تھے یا ادارے تھے، وہ بھی ٹیکسٹ بک بورڈ کے تابع تھے، وہ کتابیں جو ہیں وہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی پڑھاتے تھے۔ پھر یعنی یہ جو جہنم کا راستہ ہے وہ نیک خواہشات سے عبارت ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اردو میڈیم کر دیا گیا سارا، اور کہا کہ انگریزی آپ سبجیکٹ کے طور پر پڑھائیں۔ جب وہ نافذ ہوا تو وہاں پھر بعض دوست ایسے تھے، بعض حضرات ایسے تھے جنہوں نے یہ معصوم سی خواہش ظاہر کی ان کے پاس جا کے کہ جو لوگ فوراً ایگزام دلوانا چاہتے ہیں ان کو آپ میڈیم دوسرے کی اجازت دیں۔ انہوں نے اس کی اجازت دی، اس کے بعد اللہ دے اور بندہ دے، پھر یہ سارے اسکول بھی اس کے بعد بنے ہیں، اکونوم اس بعد میں بنا، گرامر اسکول، سٹی اسکول، یہ سارے اسکول بعد میں بنے۔ اور وہ جو فورن ایگزام دلانے کی جو اجازت، انہوں نے کہا سارے ہم فورن ایگزام ہی دلائیں گے۔ پھر او لیول اور اے لیول آ گیا، اس سے پہلے او لیول اے لیول تھے ہی نہیں پاکستان میں، کوئی ایک آدھ اسکول ہوگا جہاں یہ اس طرح کا امتحان دلایا جاتا۔ اور اس کے بعد اب ہم جو بات کر رہے ہیں پھر اس طرح نقوبت، جب پاکستان قائم ہوا ہے تو چند مدرسے تھے، میں خیال گرے کو 7-8، میں خیال ایک دفعہ گرے تھے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان میں مل کے تو 1 درجن کے قریب مدرسے تھے بڑے بڑے، سب اسکول سسٹم اسی طریقے سے۔ تو ہماری جو جدوجہد ہے اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اب لاکھوں بچے ہیں جو انگریزی ذریعہ تعلیم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ وجود میں آ چکا ہے۔ اب آپ اور ہم چلے ہیں کہ ہم اسے تبدیل کر دیں گے، یہ بالکل تبدیل نہیں ہوگا، بالکل خاتم جواب۔ اب تو جو ہمارے اچھے مدرسے ہیں وہ بھی انگریزی پر زور دے رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ معاملہ جو ہے آپ آگے اس ملک میں جو کام کرنا ہے اسی طریقے سے ہوگا۔ پھر مدرسے پھیلتے چلے گئے، اب وہ مدرسے ایک پیرلل سسٹم وہ وجود میں آ گئے۔ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے یہ اسکول، یہ جو تعلیم ہے، پرائمری تعلیم، ہائی اسکول کی تعلیم، یہ سارے جو ہیں مرکزی سبجیکٹ تھا۔ یہ ہماری یہ جو جماعتیں آج ماشاءاللہ جو ہماری نظریاتی محافظ بھی ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، اور یہ ساری جماعتیں مل کے جو 18ویں ترمیم کیا، انہوں نے اسے پروونشل سبجیکٹ بنا دیا، ہر صوبے کو اجازت دے دی، یعنی جو کچھ ہمارے پاس تھا اس کو بھی لٹا دیا۔ اور پھر یہاں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، ہماری بحث ہی کرتے ان سے گزر گئی، انہوں نے کہا اب آ گیا مسئلہ، نہیں جی ہم انگریزی میڈیم لائیں گے پرائمری اس میں۔ پھر ممکن نہیں ہے، یہ آپ انگریزی میڈیم لا ہی نہیں سکتے سرکاری اسکولوں میں۔ یہ بچے جو تھے وہ بھاگنے شروع ہو گئے، اب موجودہ حکومت نے اس کو آ کے ریورس کیا۔ اب آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے برطانیہ سے، وہ اسکول سسٹم جو ہے آپ کا اس طریقے سے چل رہا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، اب یہ جو یکساں نصاب کے نام پر جو ہمارا ایک
तमाशा लगाया गया है, उसका नतीजा आपने देखा क्या निकला है कि सब अशकशोई हो रही है कि जो सियासी नारे लगाए गए हैं तो उनका मुदाफा कर लिया जाए, कि लोगों को बताया जाए। चलिए, थोड़ा बहुत भी जो हुआ है अच्छी बात है, मगर मेरी गुजारिश ये है, अब ये हमारे बच्चे, ये जो बच्चे हैं इस वक्त स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे स्कूलों में, ये पाकिस्तान के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये बाहर जाते हैं फिर वहीं रह जाते हैं। तो जब तक, अब दो चीजें हैं, अगर आप वो करा सकते हैं तो वो कराएं। एक तो ये है कि आप सरकारी जुबान जो है वो उर्दू नाफिज करवाएं। जब तक वो नाफिज नहीं होगी, अगर वो नाफिज होगी तो फिर मामला रिवर्स हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैं कहता हूं, मैं तो एक बात पे आता हूं, फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन मजाल है जूम रिंग रही हो, तौहीन अदालत के मुकदमे चलते हैं, जज साहब के बारे में ऊंची जुबान से बोल दे तो वजीर आजम जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और ये जो फैसला अपना है सुप्रीम कोर्ट का, न सुप्रीम कोर्ट में नाफिज हो रहा है न सुप्रीम कोर्ट से बाहर नाफिज। तो चलिए, आपके जो सिविल सर्विस के इम्तिहान हैं इनमें ऑप्शन ही देते हैं कि आप उर्दू में दें या अंग्रेजी में दें। सरकारी जुबान जो है उसको आप जब तक एडॉप्ट नहीं करेंगे ये मामला नहीं होगा, ना निसाब तालीम यकसा होगा और ना ही उर्दू जुबान जो है उसको नाफिज हो सकेगी। बल्कि मैं तो अब यहां भी ये भी कहता हूं कि जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल हैं जो फॉरेन एग्जाम दिलवा रहे हैं, उन पे कम से कम ये तो किया जाए कि वो उर्दू का इम्तिहान तो बोर्ड ले उनका, और जब तक उर्दू का इम्तिहान वो पास ना करने, उनको कतई इजाजत दी जाए उनके बच्चों को कि वो पाकिस्तान के किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में दाखिला ले सके। कोई बुनियादी इकदाम करना होगा आपको। जब आप बुनियादी इकदाम नहीं करेंगे कोई नतीजा नहीं निकलेगा और तरक्की माकूस है। वो एक मौलाना मौदूदी का मजमून है, राह में पुष्प मंदिर, तो वो उसी तरीके से सफर हमारा जारी रहेगा। मेरे अपने, जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ हूं, उर्दू हो गई थी उस वक्त, पहला साल था कॉलेज में मीडियम, फिर यूनिवर्सिटी में मीडियम उर्दू हुई, कराची यूनिवर्सिटी इसमें पायनियर थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी उसका नफाज हुआ। उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आया, फिर अंग्रेजी मीडियम हो गया। ये सारी चीजें उलट गई हैं, यहां नाफज हुई हैं। डॉक्टर इश्ताकुद्दीन कुरैशी वाइस चांसलर का तर्जुमा शाकुल जामिया का चांसलर रईसुल जामिया कहलाता, सारा काम किया उन्होंने, उलट के हर चीज उलट गई। आप ये देखिए कि इसको आपको कोई चीज को जड़ से पकड़ना पड़ेगा। अगर आप जड़ से नहीं पकड़ेंगे तो कुछ नहीं हो सकेगा, पत्तों की तलाश खराश से कुछ हासिल नहीं। शुक्रिया शामी साहब। और अब मैं मौलाना ज़फ़र अली खान ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब खालिद महमूद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और आज के मौजूद पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब खालिद महमूद। जनाब सदर मजलिस और मुअज़्ज़ज़ हज़रात, यकसा निसाब तालीम पे खासी गुफ्तगू हुई, बड़े अच्छे बातें सुनने को मिली। तो मैं इस सारी गुफ्तगू के दौरान दो तीन जो चीज़ें सोच रहा था वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। कोई एक ज़माना था, मेरा ख्याल है अंग्रेज़ों के आने से पहले, हमारे यहाँ ये जो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम ये दो सिलसिले नहीं होते थे। कम से कम मैंने तारीख में यही पढ़ा है, एक ही सिलसिला होता था, एक ही किस्म के मदरसे होते थे और उसमें हर तरह की तालीम दी जाती है। बल्कि मज़ीद माजी में जाएं तो एक ऐसा दौर भी आया है जिसमें जिसको हम दीनी तालीम और दीनी मदरसे कहते हैं, उसमें सर्फ की, नहव की, ग्रामर की, मंतिक की, पता नहीं क्या क्या उलूम जो थे पढ़ाए जाते थे। कुरान पढ़ाया जाता था, हदीस पढ़ाई जाती थी, लेकिन उसके साथ बहुत से उलूम पढ़ाए जाते थे।
اور پھر وہی زمانہ تھا کہ جس میں مدرسوں میں زبانیں بہت پڑھائی جاتی تھی. یعنی ایک ایسا وقت تھا کہ ہمارے جو اصلی پڑھے لکھے جو لوگ تھے، جو عالم تھے، ان کو عربی تو آتی ہی ہوتی تھی، ان کو فارسی زبان آتی تھی، ان کو اور بہت سی زبانیں جو تھیں وہ آتی تھی. تو یہ تھا ہمارا جو نصاب تعلیم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج ہم سارے بڑے فکر مند ہو کے یکساں نصاب تعلیم کی بات کر رہے ہیں، تو پیچھے 70 سال یا پاکستان بننے سے پہلے کا زمانہ تو چھوڑ رہے ہیں، تو 70 سال پہلے یہ تمام حضرات جو اتنی فکر مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی نصاب کسی طرح کا نظر نہیں آتا تھا اور کوئی یکسانیت کہیں بھی نہیں تھی. یہ وہی معاشرہ ہے جس میں ٹاٹ کے اسکول بھی تھے اور ان ٹاٹ کے اسکولوں میں کوئی نصاب تعلیم ہوتا ہی نہیں ہوتا تھا. مجھے تو کم از کم یاد نہیں ہے. میرے چونکہ والد جو تھے محکمہ نہر میں ملازم تھے اور جس جگہ ان کا تبادلہ ہوتا تھا، جس بنگلے میں، وہ وہیں مجھے لے جاتے تھے. اور جو مقامی جو اسکول جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، میرا اسکول کہنا بھی تہمت ہوتی تھی، وہ ایک درخت ہوتا تھا اور اس کے نیچے ایک استاد ہوتا تھا اور کچھ اس کے 2-4 کلاسیں پڑھاتا تھا، وہاں بھیج دیتے تھے. وہاں پہ بنیادی جو نصاب تھا وہ ایک تختی لکھنی آتی تھی اور ایک کوئی سلیٹ ہوتی تھی جس پہ حساب کے سوال کیے جاتے تھے. تو انگریزی کا تصور کوئی نہیں تھا اور اردو کا بھی میرا خیال ہے خاص تصور نہیں تھا، بس یہ بنیادی 2-4 چیزیں سکھائی جاتی. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم سب جو اتنی فکر مندی کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ 70 سالوں میں یہ سارا ماحول کیا ہماری آنکھوں سے، ہماری نظروں سے اوجھل رہا ہے؟ ہمارے اساتذہ کو پتہ نہیں تھا کہ ایک پورا سلسلہ تعلیم کا اسکولوں کا چل رہا ہے جس میں نہ بیٹھنے کو ڈھنگ کا کوئی بندوبست ہے، نہ کوئی استاد ہے جو پڑھانے والے، اور آج بھی وہی کیفیت ہے. پنجاب کو آپ چھوڑ دیں، شاید کچھ حالات بہتر ہو، آپ سندھ میں چلے جائیں تو کوئی ایسا نہیں ہے سلسلہ، بس ایک استاد ہے جو تنخواہ دے رہا ہے اور چند بچے اس کی خود رہے ہیں جن کو وہ ہر طرح کا کام کرتا ہے. ہمارا جو گاؤں ہے اس میں استاد کا کیا ہوتا تھا؟ وہ لسی کہیں سے منگوا کے پی رہا تھا، کہیں اور سلسلے کر رہا تھا، تعلیم کا کوئی معاملہ نہ ہونے کر رہا تھا. تو میرا سوال جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یکساں نصاب کا فکر مند کرنے والا پورے ہم سب جو لوگ ہیں، کیا ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیم کی کیا کیفیت تھی، نصاب کی کیا کیفیت تھی، سہولتوں کی کیا کیفیت تھی؟ اس وقت تو کہیں سے کوئی فکر مندی کا اظہار نہیں ہوا. اسی طرح دینی جو اب مدرسے ہیں ان کا راستہ کیسے بالکل الگ ہوتا چلا گیا. پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی تصور نہیں تھا دینی اور دنیاوی کا، سمجھا جاتا تھا کہ علم جو ہے اس میں تمام چیزیں شامل ہیں. تو یہ پچھلے 70 سال سے ایک بہت لمبا سلسلہ، لمبی کھیپ اور بہت زیادہ تعداد دینی اسکولوں کی، مدرسوں کی آئی ہے اور ان مدرسوں کا ایک اپنا نصاب ہے. میں ان کو الزام نہیں دے رہا، جو آپ مغرب کا سارا پڑھیں لٹریچر اور ان کی جو باتیں سنیں اس کے مطابق تو انہوں نے بنا دیا ان کو. ایسی بات نہیں ہے، میں اس کی تائید نہیں کر رہا، لیکن ان کو بنا دیا کہ جیسے وہ تقریب کاری کے، دہشت گردی کے اڈے ہیں پورے کے پورے بنے ہوئے. میں نہیں سمجھتا ٹھیک ہے، لیکن یہ الزام موجود ہے. تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، جب ایک لاتعداد جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں مشروم گروتھ، وہ جیسے وہ پیدا ہو رہے تھے، تو اس وقت تک کہیں فکر مندی کا اظہار کیوں نہیں ہوا کہ جناب یہ یکساں نصاب ہونا چاہیے اور اس میں وہ کوئی صحیح نصاب نہیں ہے؟ اس کے بارے میں کسی میں نہیں سوچا گیا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے شامی صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ کسی زمانے میں اتنے انگریزی جو ذریعہ تعلیم والے اسکول نہیں ہوتے تھے، چند ایک ہوتے تھے. لاہور میں مجھے یاد ہے کہ سینٹ اینتھنی تھا، ایک ایسی کالج تھا، لیکن زیادہ سرکاری اسکول تھے اور اس میں اردو ذریعہ تعلیم تھا. اب دیکھتے دیکھتے اتنے بڑے بڑے سلسلے آ گئے ہیں ان اسکولوں کے، جس میں بیکن ہاؤس کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، جس میں گرامر اسکول کا ایک سلسلہ آ گیا ہے، جس میں سٹی اسکول آ گئے ہیں، جس میں اور بڑے بڑے فینسی قسم کے اور بڑے عجیب غریب ناموں والے. تو یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اس وقت بھی کسی طرف سے کسی فکر مندی کا اظہار نہیں ہوا کہ یہ کس قسم کا سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ ایک بیٹھے بیٹھے ایک چیز آ گئی ہے. تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ اگر اتنی تشویشناک بات تھی اور ہے بھی، تو اس کے بارے میں پہلے کیوں نہیں سوچا گیا. چلے اب آپ سوچ لیا ہے
اور ابھی تک جتنا بھی سلسلہ ہوا کیا وہ بنا کے رکھ دیں، بجائے اس کے کہ ان کے بنائے ہوئے میں آپ نقص نکالیں، آپ اپنا بنایا ہوا سلسلہ ان کے سامنے رکھ دیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کو پرائیویٹ ادارے بھی قبول کر سکتے ہیں، جس کو دینی مدرسے بھی قبول کر سکتے ہیں، اور جس کو سرکاری اسکول بھی قبول کر سکتے ہیں۔ تو کم از کم کچھ آپ اس کو سمجھ کے چیلنج کے طور پہ آپ قبول کیجئے، وہ ایک مشترکہ نصاب بنا کے گورنمنٹ کو پیش کیجئے، اور ان کو کہیے کہ ہم یہ لے کے آئے ہیں، اس میں کوئی خرابی ہے تو آپ بتائیں، اس کو آپ قبول کر لیں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ شکریہ خالد محمود صاحب۔ اب آج کے صدر مجلس جناب پروفیسر ڈاکٹر میاں اکرم صاحب کی اس صدارتی خطبے سے پہلے ایک قرارداد ہے جو مظفر علی صاحب پیش کریں گے۔ جناب مظفر علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنظیم اساتذہ پاکستان اور مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے اشتراک سے یکساں نصاب تعلیم کے موضوع پر منعقدہ سیمینار کے تمام شرکاء متفقہ طور پر حکومت پاکستان سے ایک قرارداد کے ذریعے مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ پاکستان میں ہر سطح پر انگریزی کو لازمی کی بجائے اختیاری مضمون کی حیثیت دی جائے۔ نمبر 2 مقابلے کے تمام امتحانات انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں بھی منعقد کیے جائیں۔ نمبر 3 ملک بھر میں او اور اے لیول کے امتحانات جو ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ نمبر 4 ٹیپٹا پنجاب کے زیر اہتمام سارے فنی مضامین اردو میں پڑھائے جائیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ساری تعلیم جو ہے وہ انگریزی میں کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ انگریزی، طب، قانون، سائنس اور دیگر تمام شعبہ تعلیم میں ذریعہ تعلیم مکمل طور پر اردو میں رائج کیا جائے۔ اور آخری بات اور بہت اہم بات، یکساں نصاب تعلیم کی روح اسلام اور پاکستان سے متصادم نہیں بلکہ لبریز ہونی چاہیے۔ عامت الناس میں یہ عمومی تاثر ہے کہ واحد قومی نصاب کے نام پر سیکولر سوچ کو فروغ دینے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، قوم اس کو ہرگز قبول نہیں کرے۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ یہ کثرت رائے سے منظور کر لیں، مجھے تو خود اعتراض ہے۔ صرف اردو میں جی ٹھیک ہے، اس میں ترتیب کر ٹھیک ہوگا اس میں بہت شکریہ۔ اب جناب میں میری رائے اپنی میں قرارداد کے حق میں۔ اچھا جناب، اب جناب صدر کی تقریر سے پہلے میں ڈاکٹر خالد محمود مدنی صاحب سے نہایت ہی محترم جناب خالد محمود صاحب، صدر مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ، محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، محترم سجاد میر صاحب، اور گیلیکسی کہکشاں میرے سامنے اس وقت اساتذہ کی ہے، میں آپ سب کو آج کی اس مجلس میں تشریف آوری پہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اپنے انتہائی مصروفیات میں سے، اور ایک انتہائی اہم قومی جو موضوع ہے اس کے اوپر آپ نے آج یہ وقت نکال کے اس کے اوپر بات کی۔ اس حوالے سے ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ جہاں تک اس ٹاپک کا تعلق ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے، یکساں نصاب تعلیم، توقعات اور خدشات۔ یکساں نظام تعلیم، ابھی محترم خالد محمود صاحب فرما رہے تھے کہ شاید پہلے اس کے اوپر بات نہیں ہوئی۔ بات اگر میں تاریخی طور پہ کروں تو تنظیم سازہ پاکستان 1969 میں وجود میں آئی، اور ہم نے اسی وقت سے اس موضوع کو جو ہے اپنے ساتھ لیا۔ 1978 کی ہماری کانفرنس اسکول پاکستان، اس کے بعد 1986 کی، اس کے بعد 92 کی، اس کے بعد 96 کی، اس کے بعد 2004 کی، اس کے بعد 2006 کی، اور اسی طرح سے 2015 میں ہم نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ پمفلٹ شائع کیا۔ میرے پاس اگر کسی میں چاہیں گے تو میں وہ پمفلٹ تمام شرکاء کو پیش کر سکتا ہوں، بڑی تعداد میں میرے پاس اس میں سے اب بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے ہم نے 2018 کے الیکشن آنے لگے تو میری طرف سے خط ہم نے لکھا تمام سیاسی جماعتوں کو کہ آپ اپنے منشور میں یکساں نظام تعلیم کو شامل کیجیے، اس لیے کہ یہ جب تک ہم
یکساں نظام تعلیم اختیار نہیں کریں گے ہم ایک قوم اور ایک قومی سوچ پیدا نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یکساں نظام تعلیم، ایک بچہ بلوچستان میں ہو یا کشمیر کے دور دراز علاقوں میں ہے یا کراچی میں یا گلگت بلتستان میں یا پاکستان کے کسی بھی خطے میں، جب تک وہ ایک نصاب سے نہیں گزرے گا تو ایک سوچ پیدا نہیں ہو سکتی اور ملک کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر ضرورت کب زیادہ محسوس ہوئی، لیکن یہاں ایک نقطہ اور میں بتا دوں. آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے نہ سہولتوں کی بات ہوتی تھی نہ کوئی اس طرح کی بات. میں آپ کو بتاؤں 1996 کی بات ہے، اسلام آباد میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا. ہم نے بلایا وہاں کے جو اس اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین تھی اور اسی